نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ مجرے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ ہند کے راجہ ہم سنیوں کے خواجہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں، سادات کرام ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، حسینی پھول ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر کی سرزمین پر جب تشریف لائے، چاروں طرف کفری ہوائیں چل رہی تھیں۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت ہوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اے معین الدین، تو ہندوستان چلا جا، تمہیں ہندوستان میں جانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں سے بیدار ہوتے ہیں اور چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اس سمے پیرا میر میرا شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آپ وہاں جاتے ہیں، سلام و کلام کرنے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی، آپ ہندوستان چلے جائیے۔ حضرت خواجہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا نہیں، تمہیں میرے مصطفیٰ نے بشارت دیا ہے، اس لیے تمہیں ہندوستان ہی جانا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ہندوستان نہیں معلوم ہے کہ ہندوستان کہاں پر ہے، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب اتنا کہتے ہیں تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ارشاد فرماتے ہیں آپ کو میرے مصطفیٰ نے بشارت دیا ہے، آپ ہی کو جانا ہوگا۔ اس سمے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کے بڑے صاحبزادے یعنی حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہاں موجود تھے۔ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی، ان کو بھی ہمارے ساتھ میں بھیج دیجئے تاکہ راستہ بھی آسان ہو جائے گا اور ہم آرام سے ہندوستان پہنچ جائیں گے۔ ہند کے راجہ ہم سنیوں کے خواجہ وہاں سے آپ سفر پہ سفر کرتے کرتے جب راجستھان کی سرزمین یعنی شہر ناگور شریف میں پہنچتے ہیں، اس سمے ناگور بالکل جنگل تھا۔ اسی جنگل میں آپ قیام فرماتے ہیں۔ تاریخوں میں یوں آتا ہے حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس سے اٹھنے لگے تو حضرت عبد القادر جیلانی بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تحفہ دیا اور کہا یہ میرا عصا لے لو اور ایک پیالہ لے لو اور کچھ عجائب لے لو اور یہ مصلی لے لو۔ عزیزان گرامی، حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا اے خواجہ معین الدین چشتی، اس کو ہجن ملال بنانا یعنی اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا۔ اب وہ عصا کو لے کر اور کھڑاؤں کو لے کر، ٹوپی کو لے کر، مصلی کو لے کر آپ راجستھان کی سرزمین پر پہنچ رہے ہیں۔ اس جنگل میں جب آپ پہنچ رہے ہیں جہاں پر چاروں طرف پھریلی ہوائیں چل رہی تھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں لیتے ہیں اور وہ جنگل بہت بھاری بھرکم جنگل تھا۔ اس جنگل میں پرتھوی راج یعنی راجہ پرتھوی راج چوہان کی بہن کا وہ جنگل تھا۔ وہاں پر ہفتے میں ایک بار وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا کرتی تھی۔ دیکھتی ہے سیر و تفریح کرتے کرتے کیا دیکھتی ہے کہ یہاں پر چند مسلمان آئے ہوئے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ ہاں مسلمان آئے ہوئے ہیں تو رانی تھی، اس نے کہا اس مسلمان کو یہاں سے
بھگانا چاہیے، یہاں سے دفع کرنا چاہیے۔ تو رانی کا حکم پا کر تمام سپاہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جب رواں ہوتے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے عبد الوہاب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اسی عصا کو زمین پر جب ڈال دیتے ہیں تو بھاری بھرکم اژدہا بن جاتا ہے۔ اژدہا بننے کے بعد میں جتنے سپاہی لوگ آتے ہیں سب ڈر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ کرامات کو دیکھ کر وہ رانی جو وہاں کر رہتی تھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لے لیتی ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے، واہ کیا مرتبہ، یعنی کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے سرکار خواجہ معین الدین چشتی کی وہ نرالی شان ہے۔ آپ یوں اندازہ فرمائیں، ہند کے راجہ ہم سنیوں کی خواجہ کی اتنی کرامات ہیں، اتنی کرامات ہے۔ وہاں سے آپ تشریف لے جانے کے بعد میں اجمیر کی سرزمین پر جب پہنچتے ہیں اس وقت بھی وہاں بھی تمام طرح سے سکھریلی ہوائیں چل رہی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی اس کرامات کو دیکھ کر کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرما ہوتے ہیں، چند غلام کے ساتھ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس واقعات کو راجہ کو خبر پہنچتی ہے تو راجہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے انہیں اٹھانے کا قصد کیا تو ان کے سپاہی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے بابا یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پر خواجہ کے ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں کہ اب یہاں پر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ وہاں سے جاتے ہیں، آنا ساگر کے پاس میں آپ آرام کرتے ہیں۔ وہاں اس لیے پانی بھی تھا آپ کو وضو بنانے کے لیے اور ہر چیز کے لیے وہاں پر مہیا تھا، آپ وہیں سے وضو بناتے اور اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرتے۔ اس کو بھی ناگوار گزرا پرتھوی راج کو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہاں بھی پہنچا ہوا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آپ پر ڈالنا شروع کیا۔ وہاں پر آنا ساگر پر آپ نے اس نے پہرا بھی لگوا دیا۔ اس سارے کرامات کو دیکھتے دیکھتے لیکن اللہ رب العزت کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ بہت بڑا مہنت وہاں پر تھا عزیزان گرامی، جس کو آج پوری دنیا عبداللہ بیابانی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، وہ بھی آیا ہے بارگاہ خواجہ میں۔ میرے خواجہ کی وہ شان ہے، وہ شان ہے کیوں نہ شان ہو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامات کو دیکھ کر نہ جانے کتنے بدمزاج کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیتے رہے۔ آج کسی کو تلوار نہیں چلائی ہے، کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ آپ اخلاق حسنہ پیش کر کے ان لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنایا ہے، اسلام کی جانب آپ نے اپنے آپ کو کرایا ہے۔ وہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ آج پوری دنیا میں ہند کے راجہ ہم سنیوں کے خواجہ کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ہر مسلمانان اہل سنت کے دل میں ان کی محبت ہے، ان کی چاشنی لگی ہوئی ہے۔ میرے خواجہ کی وہ چوکٹ ہے جہاں اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کی جھولی بھری جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جھولیاں سب کی بھری جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھری جاتی ہیں، پر دینے والا نظر نہیں آتا۔ وہ میرے خواجہ کی نگری ہے۔ اگر وہاں پر غریب آتا ہے میرے خواجہ کی ادنا نگاہ کرم اٹھتی ہے تو سکنٹوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ میرے خواجہ کی